قابل صد احترام و تکریم مقدس علماء کرام، شعراء اعظام، قابل احترام سامعین، مائیں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام سامعین، آپ اپنی زندگی کا عزیز لمحہ آج کی شب ایک خاتون کے ایصال ثواب کے لیے وقف کیا ہے، اور مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان نیک کاموں کے طفیل مرحومہ کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرات، جیسا کہ آپ ناظم اجلاس سے سن رہے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء کے ساتھ عظیم خطبہ کی جلوہ گری ہے، اور مجھ سے افضل و اعلیٰ خطابت کے مالک خطبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں بڑی ہی اختصار کے ساتھ کم وقتوں میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرات، آئیے سننے اور سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جان عالم، شان عالم، ہادی عالم، نور مجسم، سید آدم و ابن آدم، فخر آدم و ابن آدم، ارواحنا فداح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں ہدیہ قلب و جگر بشکل درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم دائما ابدا۔ حضرات، ابھی ناظم اجلاس حضرت مولانا جوہر صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ یہ والدہ حضرت قاری برکت اللہ ایوبی صاحب قبلہ کی والدہ کی 40ویں کے ایصال ثواب کی نشست ہے، اور انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ ماں کی ممتا، ماں کی شفقت، محبت اور پیار کے سائے میں وہ سما باندھا تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں اسی سے لگتی ہوئی کچھ باتیں عرض کروں اور پھر اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ حضرات، کلام ربانی فرقان حمید کے مشہور و معروف آیت کریمہ کی ایک جز اور ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جید علماء کرام اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، ان سارے بزرگوں کے سامنے میری یہ جسارت ہوگی کہ میں کچھ کہہ پا رہا۔ بہرحال حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے ماں باپ کو احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی خدمت کرو، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اہل اسٹیج سے بھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے ماں کی خدمت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، لیکن ایک انسان کی نفسیاتی چیز ہے
جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، جب وہ کبر سنی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت میں ذرا سی، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک جوان انسان کی طرح وہ بات نہیں کر پاتا ہے، ایک جوان انسان کی طرح اس کا رویہ اعتدال میں نہیں رہتا ہے۔ وہ کبر سنی کی وجہ سے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے وہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اولاد کے مزاج کے خلاف ہو، جو اولاد کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ ایسے میں اولاد کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ تیسی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور جیسا اس کے ساتھ سلوک ہو اسی موڈ میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ میرے باپ نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہہ دیا، میری ماں نے پہلے ایسا کہا تب میں نے ایسا کہا تھا۔ یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ اس کے دماغ میں اس طرح کے خیالات پنپنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے انہی خیالات کی تردید کے لیے، اللہ رب العزت نے ہماری اسی سوچ کے سدے باب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے اپنے باپوں اور ماؤں کی اولادوں، اگر تمہیں اپنے باپ کی طرف سے، اگر تمہیں اپنی ماں کی طرف سے تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کو ملے، ان کا کوئی عمل تمہاری نگاہ میں کھٹکے، تو تم انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں پھٹکارنا نہیں۔ ڈانٹنا، پھٹکارنا اور گالیاں دینا، گھر سے دھکے مار کر نکالنا تو دور کی بات ہے۔ تم اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ حضرات، کلام ربانی نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، ماں باپ کی طرف سے، اے بیٹو، تمہاری جوانی کے لائق باتیں سننے کو تمہیں نہ ملے تو تم گھبرانا نہیں، تم پریشان نہ ہونا، بلکہ اللہ کا ارشاد پڑھ لینا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری خدمت کے لائق ہیں، تمہارے لیے لائق صد افتخار ہیں، تمہارے لیے محترم المقام ہیں، تم انہیں اف نہ کہنا۔ حضرات، یہ کلام ربانی کا انداز ہے، اور احادیث مصطفیٰ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے چھوٹے انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ کے واسطے سے ہم غلاموں کو یہ درس دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اگر ماں باپ جیسی عظیم دولت اور نعمت ملے تو تم انہیں غنیمت جاننا، انہیں جنت جاننا، اور کامیابی کا راز سمجھ کر کے اپنے سینے سے لگانا، ان کے قدموں کو چومنا اور بوسہ دے دینا۔ خدا کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقہ و طفیل تم بخشے جاؤ گے، تم جہاں بھی رہو گے اللہ کی برکتوں میں رہو گے، پیارے اسلام کے سائے میں اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ 3 بار میرے سرکار نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے لیے اور پھر اس میں حق اور صداقت کے لیے ایک بار ہی فرمانا کافی تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے ایک بات کو 3 بار ارشاد فرمایا، صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ ترجمہ ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے ذلت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، آپ پوری دنیا کے لیے مسیحا بن کر کے تشریف لائے۔ یا نبی اللہ، وہ کون انسان ہے، وہ کون بدبخت ہے جس کی ذلت کی گواہی میرا پیغمبر دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ادرکا والدیہ فلم یدخل الجنہ،
جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور جیتے جی جنت نہ چلا گیا وہ شخص ذلیل ہوا، وہ شخص رسوا ہوا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہیں اپنی خوشبختی سے اگر ماں باپ مل جائیں یا ان میں سے کوئی اگر ایک مل جائے تو ان کی خدمت کر کے، ان کی دلجوئی کر کے، ان کی خاطرداری کر کے، ان کی تعظیم کر کے، ان کی تکریم کر کے تم جیتے جی اپنے لیے جنت کا پروانہ ہو۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضرات، لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے ہم مسجدوں کے ممبروں سے، جلسہ گاہوں کے اسٹیج سے علماء کرام کی زبانی تقاریر سنتے ہیں، قرآنی ہدایات سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ہم سب جلسہ گاہی میں بھول جاتے ہیں گھر میں ہمارے باپ ہیں، گھر میں ہماری مائیں ہیں جو ہمارے کرم کے محتاج ہیں، ہماری خدمت کے محتاج ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ آپ اپنے بیوی بال بچوں سے بھی بے پناہ پیار کریں، ان کو خوش رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے لیے یہ بھی ضروری کریں، ضروری سمجھیں کہ جس طرح میری اولاد مجھ سے سیوائیں اور خدمات لینے کی مستحق ہیں، ویسے ہی میری ماں بھی اس بات کی مستحق ہے، بلکہ اس سے زیادہ افضل ترین ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، ان کی سیوا کروں، ان کی دلجوئی کروں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اولاد کی سیوا، اولاد کی خدمت اور بیویوں کی خدمت پر بشارتیں تو ضرور دی ہیں، صدقہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ جس انسان نے اب کمائی کی، پسینے بہایا، روزی حاصل کی اور اپنی بیوی کے منہ میں وہ جو لقمہ دیتا ہے یہ شوہر کی طرف سے صدقہ ہے، اولاد کو کھلاتا ہے، صدقے کا ثواب پاتا ہے، لیکن کہیں جنت کی بشارت نہیں دی، کہیں خلد بدامہ کی خوشخبری نہیں سنائی۔ لیکن جب بات آئی باپ کی، جب بات آئی ماں کی، تو آمنہ کے لال نے فرمایا جس نے ماں باپ کی خدمت کی تو وہ جیتے جی جنتی ہے۔ حضرات، تو آپ ماں باپ کی خدمت کریں، دلجوئی کریں، ان کی ضرورتیں حسب طاقت، حسب صلاحیت پوری کیا کریں، اور آپ ان سے صبح شام دعائیں لیں، اس لیے کہ جن کے ماں باپ اولاد کی حق میں دعائیں کیا کرتے ہیں ان کی اولاد کو کبھی ناکامی نصیب نہیں ہوتی، وہ دنیا کے جس کونے میں جاتے ہیں سرخرو رہتے ہیں، اللہ کی برکتوں میں رہتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے بعد متصل ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور محرم کی گرما گرمی کے بعد 2 یا 3 پروگرام ایسے ہوئے جو بعد میں کرنے کو ملے، لیکن محرم کے موقع پر جب حضرت فاطمہ خاتون جنت کی سیرت، امام حسین تاجدار کربلا کی سیرت مطالعہ کر رہا تھا تو ہر سیرت نگار نے یہی لکھا، امام حسین چلے کربلا، آواز ہے ذرا سبحان اللہ، امام حسین چلے کربلا۔ کہاں سے چلے تھے؟ پہلے مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ کے بعد پھر سوئے کربلا روانہ ہوئے، یہیں سے آقا امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے یا حسن یا حسین لکھا ہوا ہے، اپنے ان اماموں کے نام کو وظیفہ بنائیے، بلا شبہ یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ لیکن آقا حسین نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ ٹھان لو کہ ہم بھی وہی سلوک کریں گے اپنی ماں کے ساتھ جو ہمارے اماموں نے اپنے والدین کے ساتھ کردار پیش کیا تھا اپنی زندگی میں۔ ہم غلام حسین ہیں، ہم غلام تاجدار کربلا ہیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے۔ سارے سیرت نگاروں نے بالاتفاق لکھا ہے، چلے امام حسین اپنے کنبے والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنی بہن زینب کبریٰ کے ساتھ۔ لیکن جانتے ہیں جاتے وقت ان کا انداز کیا تھا؟ سامان سفر باندھ لیا، ساتھیوں سے کہا سامان تیار کرو، ہمیں یزید کی بیعت اور یزیدی لشکر
لشکر سے جنگ کرنا ہے، اسلام کا سر بلند کرنا ہے، کربلا جانا ہے۔ چلے امام حسین نانا کی بارگاہ، ذرا آواز آئے سبحان اللہ کی، امام حسین چلے نانا کی بارگاہ میں، نانا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر سلام نیاز پیش کیا، دعا مانگی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے رخصت ہونے کے بعد ڈائریکٹ قافلے کے پاس آ گئے، ڈائریکٹ اپنے گھر آ گئے؟ نہیں، تاریخ بتاتی ہے نانا کے مزار سے نکلنے کے بعد آقا امام حسین جنت البقیع گئے، جہاں پر ان کی والدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما تھی۔ آواز ہے ذرا سبحان اللہ کی۔ امام حسین کے کردار نے ہم غلاموں کو یہ سبق دے دیا کہ اے بیٹو، مشن میں جب روانہ ہو جاؤ، آواز ہے ذرا سبحان اللہ کی، جب مشن پر نکلو، جب کامیابی کے لیے نکلو، تو اپنی ماں کی تربت پر حاضری دے لیا کرو، اپنی ماں کی تربت پر جا کر کے اپنی ماں کو سلام کر لیا کرو۔ بیٹو پردیس ضرور جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کے ہاتھ کو بوسا دو، ان کے قدموں کو بوسا دو، اور اگر دنیا میں نہ ہو تو قبرستان جا کر کے انہیں سلام پیش کر لو، اس لیے کہ آپ کی والدہ کا، آپ کے باپ کا جسم مرا ہے، ان کی روح آج بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کی روح آج بھی آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے امام مکہ شریف ہوتے ہوئے جب کربلا پہنچے، شعراء کرام حاضر ہیں، پڑھے لکھے ادباء کرام حاضر ہیں، روایتوں میں آتا ہے عالم روحانیت میں، عالم رویا میں کسی نے کربلا میں دیکھا تھا ایک خاتون کو، آواز ہے ذرا سبحان اللہ کی، ایک خاتون کو دیکھا تھا جو اپنے بالوں سے میدان کربلا میں بکھری ہوئی کنکریوں کو اپنے بالوں سے ٹال رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے ضعیفہ خاتون، اے کمزور خاتون، یہ اپنے بالوں سے یہ کنکریاں کیوں ہٹا رہی ہیں، اور آپ ہیں کون؟ تو جانتے ہیں اس بڑھیا نے کیا کہا تھا، اے پوچھنے والے، میں فاطمہ خاتون جنت ہوں، کل یہاں میرا بیٹا حسین اپنی سواری سے گرے گا، میرے بیٹے کو کہیں کنکری تکلیف نہ دے، اس لیے میں اپنے بیٹے کی آرام کے لیے، اسے زخموں سے بچانے کے لیے میدان سے کنکریاں ہٹا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ جب تک ہمارے صحن میں ہو، آنچل اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے وہ دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ عالم برزخ میں ہوں پھر بھی اس وقت ان کی روح ہمیں فراموش نہیں کرتی بلکہ ہمیں دعائیں دیتی رہتی ہے۔ تو حضرات، اپنی ماؤں کو، اپنے والدین کو اپنے لیے غنیمت کا سامان جانیں اور جنت کی کنجی جانیں، جنت کا سبب اور ذریعہ سمجھ کر کے جب تک وہ باحیات ہیں ان کی خدمت کریں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ہر وقت ان کی تربت میں سلامی دیتے رہیں، ان سے فیضان کی بھیک مانگتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔